اب صورتحال یہ بنی ہے کہ جب میڈیا باہر آ گیا ہے تو اس کے بعد 9 جو گواہ ہیں ان پر جرح مکمل کر لی ہے خان صاحب کی طرف سے دوست سرکاری وکلا نے، اور ان میں سے کم 2 جو گواہ تھے بہت ہی امپورٹنٹ تھے اس کیس کے حوالے سے، اور ان پر مین لیڈ کونسل کی بجائے ان سرکاری گواہان نے جرح کی ہے، اور وہ جرح بہرحال کیا ہونی ہے، لیکن 13 گواہان پہ جرح ہو چکی ہے، 12 کو پیر کو بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اگر 12 کو پیر یا منگل کو جرح ہوتی ہے اور جس طرح بھی معاملہ جو آگے بڑھتا ہے اس کے بعد 342 اور اس کے بعد آرگومنٹس ہو گئے، فائنل آرگومنٹس، اس کے بعد جو ججمنٹ آ سکتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ 9 گواہان پر لیڈ کونسل کی عدم موجودگی میں جرح ہو جانا، اور وہ جرح بھی 3 بجے کے 4 بجے کے بعد ہوئی ہے، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں تو توشہ خانہ جو نیب کیس ہے اس وقت بھی چل رہا ہے وہاں پہ، تو جب ہم بات یہ کر رہے ہیں تو جو جس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے، جس طرح کی کورٹ آگے کیس لے کے چل رہی ہے، تو اس سے میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے یہ فیصلہ آ بھی سکتا ہے۔ پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ کیونکہ سزائے موت کا کیس ہے اس میں وہ فیئر ٹرائل چیزیں ساری ایکوریٹ آپ کو ملیں گی، کیونکہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی ہیسٹ تھا، جلدی تھی، تیزی تھی، اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ وہ صرف وہ کیس جو ہے میرٹ کی طرف جائے گا ہی نہیں، جب اپیل میں سنا جائے گا تو ان لوپ ہولز کی وجہ سے وہ کیس جو ہے وہ اس میں بریت ہو جانی ہے یا اس کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ بیک ہونا ہے۔ اس کیس میں بھی اگر یہ جو سچویشن اب ظاہر آج جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ایک تو یہ طے لگ رہا ہے کہ کہیں 8 فروری سے پہلے فیصلہ آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر یہ لوپ ہولز جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے خان صاحب کی وہ ان چیزوں کو منڈے کو چیلنج کرتی ہے ہائی کورٹ میں، یا فیصلہ آنے کے بعد ہی جو ہے ان کو دیکھیں گے کہ اب یہ لوپ ہولز ہیں ان کی بنیاد پر ہی جو ہے اپیل میں ہم جو فیور ہے وہ لے لیں۔